اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا بقیت اللہ فی عرصے۔ جی دوستو، جیسا کہ رمضان کریم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اختتام ہو گیا ہے رمضان کریم کا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے شوال کا مہینہ ہے، اور شوال کی یکم کو جو ہے وہ عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ سب ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اس طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی ہاں دوستو، عید الفطر جو ہے یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ ساتھیو، عید الفطر جو ہے وہ ایک طرح کا شکریہ ہے، مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے کرم کا شکریہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کے ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ منتظر ہوتے ہیں، اور اس کے جانے پر جو ہے اس کی ان برکتوں کے ختم ہو جانے پر جو ہے وہ ہم سب جو ہیں بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مولا یہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس مہینے پر جو اپنے ساتھ جو ہے بہت سی نیکیاں لے کر آتا ہے، اور جس کے آتے ہی ہماری بہت سی برائیوں کی روک تھام ہو جاتی ہے۔ جی ہاں ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے اس میں ہم جو ہے وہ برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو عید کا دن ہوتا ہے یہ اصل میں شکر کا دن ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک مہینہ ایسا تھا کہ ہم نے تیرے مطابق زندگی گزاری، تیرے حکم کے مطابق، تیرے اصولوں کے مطابق ہم نے زندگی گزاری، اور آئندہ بھی تو ہمیں اسی طرح صراط مستقیم پر چلا۔ تو اس کو جو ہے یہ جو رمضان ختم ہوتا ہے تو رات جو ہوتی ہے اس کو لیل الجائزہ کہا جاتا ہے، اور جو عید کا دن ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی جائزہ کہ ہم نے اس دن اپنا جائزہ لینا ہے کہ یکم رمضان کو ہم جہاں کھڑے تھے کیا یکم شوال کو ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، یا ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، اتنے زیادہ روزے رکھ کے ہمارے اندر کتنی پاکیزگی آئی ہے، ہمارے نفس جو ہے وہ کس قدر مضبوط ہوا ہے۔ اور جیسا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اگر ہم نے اپنے نفس پر کامیابی پا لی، اگر ہم نے اپنی مادیت پہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیا، دنیا سے ہم دور ہٹ گئے، ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھا، یعنی روزے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ ہمارے اندر جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ تقوی کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم روزوں کے ذریعے جو ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تو واقعی روزے جو ہیں وہ انسان کے اندر خوف خدا اور پرہیزگاری پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم نے اب عید کے دن یہ دیکھنا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کہ روزوں کا جب ہم نے آغاز کیا تھا، جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے بہت سے اللہ تعالیٰ سے عہد کیے تھے کہ یا اللہ تیرے مطابق رہیں گے، گناہ نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، بہت سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے۔ اور پھر وہ پاک کتاب جو کہ تقریباً جو ہے وہ جو ہے لوگ مصروفیات کی وجہ سے یا شیطان کے غلبے کی وجہ سے بند کر کے رکھتے ہیں، تو وہ اس پاک مہینے میں وہ پاک کتاب بھی کھل جاتی ہے۔ تو کیونکہ وہ کتاب جو ہے اس کا پڑھنا ہی ثواب ہے، ہر شخص کے لیے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اندر
ہدایت ہے، بے شک آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں، بے شک آپ اس کو اردو میں پڑھیں۔ تو اس کتاب کو جو ہم نے 30 دن پڑھا، آخر یکم شوال کو ہم پر اس کے کیا اثرات ہوئے، ہم نے کیا مانا، کیا ہم نے ماں باپ کا ادب کیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے عید الفطر کے دن ٹیلی کرنی ہوتی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ یوں کہتے رہیں کہ چلو جی عید گئی، آج سے ہم نے پھر وہی گندے کارنامے جو ہیں وہ انجام دینے ہیں، برے طریقے سے رہنا ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک مشق تھی، یہ ایک پریکٹس تھی جو ہم نے پورا مہینہ انجام دی ہے، اور باقی سال بھی ہم نے اسی طرح رہنا ہے نیکسٹ رمضان کے آنے تک۔ اور بڑے بڑے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ رمضان کے ختم ہوتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اب تیری رحمتوں کا، برکتوں کا اور تیری ہدایت کے چشموں کو جو جہاں سے پھوٹتے تھے جس مہینے سے، وہ مہینہ ختم ہو گیا، تو ہم اب جو ہے وہ کہاں سے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے صدقات دیے، خیرات دیں، جس سے ہماری بہت سی پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو گئیں، ہمیں دوسروں کی بھوک کا، پیاس کا بھی احساس ہو گیا، اور اسی طرح ہمیں ایک خشک گلے کا بھی احساس ہوا، جو کہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن بالکل 3-4 دنوں کا پیاسا وہ گلا تھا، ہمیں اس خشک گلے کا بھی احساس ہوا۔ تو ساتھیو، اب ہمارا کام کیا ہے کہ عید الفطر کے دن اور پورا سال یہ نیت کر لیں کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا ہے کہ ہمیں آپ نے زندگی دی ہے اور ہم آپ کے ساتھ عہد کر کے چلتے ہیں، شکر آپ کا بجا لاتے ہیں کہ اپنے جو باقی ساری زندگی ہے وہ بھی ہم اسی طرح روزے کی حالت میں گزاریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ کھائیں گے، پئیں گے، لیکن ہمارے نفس کا روزہ ہوگا، ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں گے، اور نفس پر کنٹرول ہی اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ناصر، مونس و مددگار ہو، اور ہم پر اسی طرح اپنے ہدایت کرتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔